بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی اسلامی لشکر کے ساتھ جہاد پر تشریف لے جا رہے تھے۔ راستے میں ایک جگہ پڑاؤ کیا۔ نماز ادا کرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا، جو کچھ کھانا ہے یہیں پر کھا لو۔ جب کھانا کھانے لگے تو صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، روٹی کے ساتھ کھانے کو کچھ بھی نہیں ہے۔ اسی وقت شہد کی ایک مکھی بنبھناتی ہوئی آ گئی۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ مکھی کیوں شور مچا رہی ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ مکھی کہہ رہی ہے کہ ہم مکھیاں بے قرار ہیں، صحابہ کرام کے پاس سالن نہیں ہے، حالانکہ یہاں قریب ہی غار میں ہم نے شہد کا چھتا لگایا ہوا ہے۔ وہ کون ہے جو شہد لے آئے؟ کیونکہ ہم خود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں شہد پیش نہیں کر سکتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ اس مکھی کے پیچھے چلے جائیں اور شہد لے آئیں۔ حضرت علی مکھی کے پیچھے چل پڑے اور غار سے شہد لے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ شہد صحابہ کرام میں تقسیم کر دیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کھانا کھانے کے بعد وہ مکھی پھر بنبناتی ہوئی آ گئی۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ مکھی اب کیوں شور مچا رہی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے اس مکھی سے ایک سوال پوچھا تھا۔ مکھی نے جواب دیا، جب ہم پھولوں کا رس چوستی ہیں تو ہمارا امیر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدسہ پر درود شریف پڑھنا شروع کر دیتا ہے۔ ہم بھی اس کے ساتھ مل کر درود شریف پڑھنا شروع کر دیتی ہیں تو وہ بد مزہ، پھیکے اور کڑوے پھلوں کا رس درود پاک کی برکت سے میٹھا ہو جاتا ہے، اور اسی درود پاک کی رحمت و برکت سے وہ شہد بن جاتا ہے، اور اس میں ہر مریض کے لیے شفائل ہے۔ درود پاک کی حد درجہ فضیلتیں ہیں۔ اگر کڑوے پھولوں سے میٹھا شہد تیار ہو جاتا ہے تو اس کی برکت سے گناہ بھی نیکیوں میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ درود پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ سے محبت کا بھی ایک ذریعہ ہے۔ ایک دن ایک برطانوی نوجوان ایک مسلم کے پاس آیا اور طعنہ دیتے ہوئے کہا، تمہاری عورتیں مردوں سے ہاتھ کیوں نہیں ملاتی یا ان کو ٹچ کیوں نہیں کرتی؟ یعنی مسلم مرد اتنے شہوت پرست نہیں کہ وہ اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کر سکے۔ مسلم نوجوان ہنسا اور بولا، کیا انگلستانی ملکہ سے ہر کوئی آ کے ہاتھ ملا سکتا ہے، اور کیا برطانیہ کا ہر مرد اسے چھو سکتا ہے؟ اور برطانوی نوجوان غصے سے بولا، ہرگز نہیں۔ اس کے بعد برطانوی نوجوان مسلم نوجوان سے کہتا ہے، کیا ہماری ملکہ کوئی عام عورت ہے کہ جس کا جی چاہے اور جب چاہے اس سے ہاتھ ملائے اور اسے چھو لے؟ صرف خاص افراد ہی ملکہ برطانیہ سے رابطہ رکھتے ہیں۔ مسلم نوجوان نے برٹش نوجوان سے کہا، ہماری ساری عورتیں ملکہ ہیں۔ میں نے کہا، مرشد آپ دعا کریں، اللہ پاک مجھے ہدایت دے دے۔ وہ بولے، پتر بس کر دیں، اور کتنی ہدایت چاہیے تجھے؟ میرے لیے یہ بات بہت عجیب تھی، سو میں نے کہا، مرشد وہ ہدایت دے گا تو میرا کام بنے گا۔ وہ بولے، ہدایت تو 1400 سال پہلے آ چکی ہے، پتر پورا قرآن ہدایت ہی تو ہے۔ جو ہدایت تجھے دی گئی ہے اس پہ عمل کر۔ جب سانپ زندہ ہو تو وہ چیونٹیوں کو کھاتا ہے، اور جب سانپ مر جائے تو چیونٹیاں اسے کھاتی ہیں۔ وقت بھی بدل سکتا ہے۔ ایک درخت سے کئی لاکھ ماچس کی تیلیاں بنتی ہیں، مگر ایک ماچس کی تیلی سے کئی لاکھ درخت جل سکتے ہیں۔ وقت بدل سکتا ہے، اس لیے زندگی میں کسی کو مت ستانا۔ شاید آپ طاقتور ہو، مگر مت بھولو وقت آپ سے زیادہ طاقتور ہے۔ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ کا ہے۔ تم اپنے دل کی باتیں خواہ ظاہر کر دو یا چھپاؤ، اللہ بہرحال ان کا حساب تم سے لے گا۔ پھر اسے اختیار ہے
جسے چاہے معاف کر دے اور جسے چاہے سزا دے، وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ بدی وہ نہیں جو آپ کو ناپسند ہو، بلکہ بدی وہ ہے جو اللہ پاک کو ناپسند ہو، اور نیکی وہ نہیں جو آپ کو پسند ہو، بلکہ نیکی وہ ہے جو اللہ کو پسند ہو۔ زندگی ایسی جیو کہ اپنے رب کو پسند آ جاؤ۔ دنیا والوں کی سوچ تو ہر روز بدلتی رہتی ہے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنی قیمتی رائے کامنٹس میں دیں۔